الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ حضرات گرامی، سامعین و ناظرین، آج 1445 ہجری کا 1 محرم کی تاریخ ہے، اور الحمدللہ کہ امام حسین کے غلام آج سے 10 روزہ مجلس ذکر شہادت حسین کا انعقاد کریں گے۔ اس سلسلے میں فقیر حقیر نوشاد عالم چشتی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ سب سے پہلے امام حسین ان کے پیغام کو جاننے سے قبل ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، کربلا کیوں برپا ہوا اور کربلا کی ضرورت کیوں آن پڑی۔ کربلا کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت 570 یا 571 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی کل عمر 63 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا سے آپ نے اعلان نبوت کیا۔ 13 سال آپ نے مکے میں گزارا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ شریف آپ نے ہجرت کی، اور 10 سال مدنی زندگی آپ نے گزاری۔ مدنی زندگی آپ کے دور حیات کا بڑا انقلابی دور ہے۔ آپ نے اس دور میں اسلام کو، اپنے آپ کو، مسلمانوں کو بہت مستحکم کیا، ریاست مدینہ کا قیام کیا، مواخات قائم کی، انصار و مہاجر میں تعلقات قائم کیے، اور 28 غزوات اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے لڑے، اور اس میں مختلف جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، علاوہ ازیں آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہی فتح مکہ کا قصد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت واضح، بہت کھلا ہوا فتح مبین عطا فرمائی، اور آپ کا یہ فتح پوری دنیا پر بے مثال اور ایک دھاک ہے جو آج بھی قابل مطالعہ ہے۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے حکم سے دین کو پہنچایا، ریاست مدینہ کو قائم کیا، اور اس کے بعد آپ نے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کی روشنی میں آپ نے احکامات جاری کیے۔ آپ نے پولیٹیکل سسٹم کے لیے شورائی نظام قائم کیا، اور اسی شورا پر آپ نے اپنی پوری صحابہ کی، جو آپ کی تربیت یافتہ صحابہ ہیں، ان کو اس پہ گامزن رکھا، اور اس طرح سے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دور خلافت کی شروعات ہوئی۔ دور خلافت میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے اول خلیفہ انتظامی امور کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور آپ کا دور 632 سے 634 تک 2.5 سال پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ طبعی طور پر آپ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے جو 634 سے 645 تک ہے، 10 سال 6 ماہ پر مشتمل ہے۔
اس کے بعد دور خلافت عثمانی ہے جو 645 سے 655 تک ہے، جو تقریباً 12 سال پر مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت، دردناک شہادت کے بعد، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت، دردناک شہادت کے بعد حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کی کا دور خلافت ہے، جو 655 سے 660 تک ہے، یعنی 5 سال تک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کی جو دور خلافت ہے، جو کل تقریباً 6 مہینے پہ مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم کے انتقال کے بعد جو خلافت راشدہ ہے وہ تقریباً 30 سال پر محیط ہے، حضرت امام حسن کا 6 مہینہ شامل کر کے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق سے لے کر کے حضرت علی تک یہ سب خلافت علی منہاج النبوہ پہ انہوں نے اپنا کام کیا، اپنے پولیٹیکل سسٹم کو، اپنے سیاسی نظام کو قائم رکھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ صدیق اکبر کا دور میں فتنے مانعین زکوٰۃ کا سامنا ہوا اور آپ نے سختی سے اسے نپٹا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور ہے، اور حضرت عمر کے دور میں بہت ساری اصلاحات ہوئی، بہت سارے نئے معاملات آئے، بہت ساری فتوحات ہوئیں، لیکن یہ دور زیادہ مستحکم رہا بنسبت حضرت ابو بکر صدیق کے۔ اور اس کے بعد پھر آپ ایک سازش کے تحت آپ شہید کیے گئے، اور آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا، اور آپ خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے۔ آپ کا دور 12 سال پر مشتمل ہے۔ شروع کے 6-7 سال بہت اچھے گزرے، بعد میں آپ کے خلاف ایک سازش کے تحت آپ کی مملکت، آپ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں، علاقۂ خلافت میں شورش برپا کی گئی، طرح طرح کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور لوگوں کو ابھارا گیا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی کا عہد آتے آتے وہ کبار خلیفہ خلفائے رسول، خلفائے رسالت جو اللہ کے رسول سے تربیت پائے تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر اپنے رب سے جا ملے تھے، ان کی اولادیں تھیں جن کی وہ تربیت نہیں ہو پائی تھی جو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے لیے کی تھی فتح مکہ سے قبل۔ فتح مکہ نبی کریم کا ایک عظیم الشان فتح ہے، اور ایسا آپ نے اس کا اثر اور ڈالا اور چھاپ چھوڑا کہ دنیا اس کے اثرات کو آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد کفاران عرب کے سامنے 2 ہی آپشن تھے۔ ایک یہ تھا کہ یا تو وہ مکہ چھوڑ کر کے اور حدود مکہ سے باہر چلے جائیں، اور وہ ایسی جگہ جائیں جہاں ابھی اسلام کا عمل دخل نہیں ہے، وہ وہاں رہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو کچھ لوگوں نے فتح مکہ کے بعد مسروراً اور کچھ لوگوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا۔ اس اسلام قبول کرنے والوں میں فتح مکہ کے بعد وقت کے مطابق ابو سفیان، جو اللہ کے رسول سرور کائنات کا بڑا دشمن تھا، اور جس کی بیوی ہندہ نے حضرت عباس کا، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور یہ وہ لوگ جو ہمیشہ رسول اللہ کی مخالفت میں پیش رہے، رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف ہر جگہ شورش اور سازش کرتے رہے۔ یہ لوگ کوئی آپشن نہ دے کر کے، اس لیے کہ یہ اپنے زمین، جائیداد، دولت کہیں لے کر کے جا نہیں سکتے تھے، تو بہرحال انہوں نے اسلام کی دامن میں پناہ لیا۔ اور میرے رسول کا یہ دل کتنا بڑا، اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کیجئے کہ وہ شخص جو آپ کو پریشان کرتا تھا، جو آپ کے خلاف حبشہ تک اپنے لوگوں کو بھیج کر کے آپ کے مشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا رہا، وہ شخص جو ہمیشہ آپ کے خلاف سازش کرتا رہا، لیکن میرے رسول نے غلبہ پانے کے بعد ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔
اور یہ لوگ اسلام لائے، جیسے بھی لائے، آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ نے اپنی اس طرز عمل سے دنیا کو ایک دعوت دی کہ دیکھو جن لوگوں کو ہم نے معاف کیا تھا ان لوگوں کا میرے بعد کیا کردار رہا، اور یہی کردار دراصل کربلا کا پس منظر ہے۔ جب تک ہم اس کردار کو نہیں سمجھیں گے، کربلا کو سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ کل 660 تک جو ہے وہ خلافت راشدہ کا دورہ رہا۔ اس کے بعد حضرت علی کے اس کے بعد امیر معاویہ کا دور ملوکیت کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو بات اور بتانا چاہوں گا تاکہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کے برپا کرنے سے پہلے حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں جو بد امنی، بے چینی مسلم معاشرے میں دور خلافت میں پھیل رہی تھی، اس کے پیچھے جو سازش تھی، اس سازش میں بہت سارے لوگ ہیں جو سامنے ہیں، جن کو دیکھنے، سمجھنے، جاننے